به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، چونکہ اس دفعہ تقریباً 3 بلکہ 4 جمعوں کا وقفہ پڑ گیا ہے اور اس دوران پاکستان ایک بہت بڑے، جسے کہتے ہیں آپ اسے عذاب کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، یا جو بھی آج کے دور کے اندر اسے موسمیاتی تبدیلی کہہ لیں، کیونکہ انسان بنیادی طور پر اپنے اوپر آنے والی جتنی بھی صورتحال ہوتی ہے اس میں وقتی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اس سے باہر نکل آتا ہے پھر اس کے بعد اس کی تعبیریں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بنیادی طور پر ہم نے یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا، فلاں نے یہ گھر بنایا تھا، اس کی چھت پکی بنائی تھی اس لیے زلزلے میں نہیں گر گئی، فلاں نے یہ کیا تھا تو اس سے یہ ہو گیا تھا۔ ایسی تمام تر چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے اور بار بار اس صورتحال پہ گفتگو کی ہے۔ اس تمام صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے جو سب سے شاندار واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور قارون کا واقعہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا یہ قارون، اور یہ آپ کا بڑا قریبی رشتہ دار تھا، اور لیکن اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ جس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ شاید بہت کم اس علاقے کے اندر، مصر کے اندر شاید اتنی کم دولت ہو۔ مفسر مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو تھیں وہ 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ نے جب فرعون سے کہا کہ تم جو اتنی دولت تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اس دولت سے تم کچھ خرچ کرو، تو اس نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ دولت تمہارے اللہ نے نہیں دی، یہ میری پیش بندیوں، میری منصوبہ بندیوں اور میری پلاننگ کا اس کا حصہ ہے، تو میں تمہیں کس لیے خرچ کروں؟ تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ، کیونکہ قرآن کے اندر تو اس کے دھسنے کا ذکر ہے لیکن احادیث کے اندر اور باقی معاملات کے اندر یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اختیار لیا کہ مجھے اس کو عذاب دینے کا اختیار دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے رحم سے اور اس کی رحمت خاصہ سے یہ بعید تھا کہ جس طرح کی صورتحال میں فرعون وہاں پر غرق ہوا ہے۔ تو آپ نے سیدنا موسیٰ نے اس کو کہا کہ زمین اس کو پکڑ لے اور دسنا شروع ہو جائے، اور پھر اس نے وہ معافی مانگنا شروع کی اور معافی طلب کرنا شروع کی، اور اس طلب کے دوران لے کر سیدنا موسیٰ چونکہ بڑے غضبناک تھے تو وہ اس کے اندر دھس گیا۔ پھر آپ نے کہا اس کے خزانے بھی اس کے اوپر رکھ دو، پھر کہا اس کے خزانوں کی کنجیاں بھی اس کے اوپر رکھ دو، اور سب کچھ دھس گیا۔ تو اس کے بعد جو حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ جو ہیں جب طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو انہوں نے ذکر کیا کہ اب اس نے دسنا شروع کیا، تو میں اس نے بہت معافی طلب کی، مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، تم میرے کزن ہو، تو میں نے اس کو جانے دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے ایک دفعہ بھی کبھی وہ معافی مانگتا تو میں اسے چھوڑ دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ سخت سے سخت ترین عذاب بھی ہو، بدترین صورتحال بھی ہو، تو استغفار دنیا کا بہترین راستہ ہے کہ جو اس سے بچت ہو سکتی ہے۔ کہ اگر قارون جیسا شخص جس کی مثال دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے عموماً اپنی تدبیروں کے بارے میں، اپنی پیش بندیوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کی وجہ سے میں بچ نکلا ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک دفعہ بھی وہ کہتا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے مہلت دے دو، کیونکہ دنیا تو مہلت کے لیے،
گزشتہ دنوں جو ہمارے ہاں سیلاب آیا، اس سیلاب کے اوپر بہت ساری گفتگو ہوتی رہی، اسی لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی وضاحت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جو اس وقت دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم ایسے وبال سے ڈرو، وَاتَّقُوا بچو، تقویٰ اختیار، وَاتَّقُوا کے کئی معنی، ایک تو تقویٰ اختیار، اور تقویٰ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک خاردار جھاڑی میں سے گزر رہے ہوں اور آپ نے ریشم کا کپڑا پہنا ہو تو بچ بچ کے گزرتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ جو خاص صرف ان لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جنہوں نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا، بلکہ ہر خاص و عام پر نازل ہوگا۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں اب تو ساتھ رہتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، مجھے کیوں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر؟ یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، ایک میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ حج نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، زبان اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، پھر بھی ملے ہوتا ہوں۔ اس کی ایک وضاحت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، کہ اللہ کچھ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے باقی لوگوں پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک عیب یا ایک برائی پیدا نہ ہو جائے، اور وہ برائی یہ ہے کہ ان کے سامنے برے کام ہوتے رہیں، برائی ہوتی رہے اور وہ استطاعت رکھتے ہوں، بڑی شرط ہے، استطاعت رکھتے ہوں اور اسے نہ روکے تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر فلسفہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی استطاعت کو چیک کریں کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے۔ مثلا آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ غصے میں آ گیا ہے اور ایک اپنے دوسرے رشتہ دار کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی استطاعت ہے آپ جا کے اس کے منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں کہ بھائی نہ کرو، قتل و غارت ہو جائے گی، پھر خاندانوں میں دشمنیاں چلیں گی، پھر یہ ہو۔ آپ کے محلے میں کوئی بدماش جو ہے گھومتا پھرتا ہے، کسی بچی کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ 4 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، شریف آدمیوں کہتے ہیں کہ اس بدماش کے دیکھو، نہیں تو ہم تھانے چلے جائیں گے، نہیں تھانے چلے گئے تو ہم MNA کو چل پوچھیں گے، وہاں نہیں جائیں گے تو ہم عدالت میں چلے جائیں گے۔ آپ کی استطاعت موجود ہے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ کی استطاعت موجود ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے کو بندہ کھدائی کر رہا ہے جس سے معاملہ خراب ہو رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں۔ آپ کی استطاعت موجود ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی شخص قبضہ کر رہا ہے اور آپ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، آپ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اس قبضے کو روکتے ہیں۔ آپ کی استطاعت موجود ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ آخری دور لگاتے ہیں کہ نہیں میں اس بندے کو، یہ آپ کی استطاعت ہے جو آپ ناپ رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ اگر اسی طرح کی استطاعت کا برابر آپ ریئیکشن کریں گے اللہ کے انکار کے لیے، تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے میں خوش ہوں، کم بھی کر لو تب بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ قارون، اللہ کہتا ہے قارون ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، پوری امتوں کی تاریخ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان 1,24,000 پیغمبروں میں جب بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ عذاب نازل کر دو تو عذاب نازل ہو گیا۔ 9 لوگ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں، پہلے نشانی مانگی، ہمیں نشانی بھیجو، نشانی اونٹنی آئی اور وہ اونٹنی کہا اس کو چھیڑنا مت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ایک دن ان کا پانی پورا پانی پیتی تھی اور دوسرے دن کے جانوروں کا پانی، کو بڑے تنگ پڑ گئے، جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی تو حکم ہو گیا کہ آپ باہر آ جاؤ۔ اب 9 لوگ پوری بستی میں، اور پوری بستی تباہ ہو رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے کہ ان 9 لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا کہ تم 9 کون ہوتے ہو۔ صالح علیہ السلام کی قوم اپنے بندوں کو نکال لو، 273 کے کتنے، یہ بھی احادیث کے اندر ذکر آتے ہیں، 273 لوگ سے باہر نکلو عذاب۔ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے بارے میں پورے قرآن کے اندر ایکسپشن ہے، آپ نکل آئے، انہوں نے چلا گیا شعیب، کوئی مسئلہ نہیں، اب صالح علیہ السلام چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، لوط چھوڑ کے چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کشتی میں بیٹھ کے حضرت نوح چلے گئے، بیٹے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، غرق کر کے رکھ دیا۔
ایک ایکسیپشن، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایکسیپشن کے اوپر اپنی ایک بڑی چھپی ہوئی خواہش کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. سیدنا یونس نے جب قوم کو کہہ دیا کہ تم پہ عذاب نازل ہوگا تو قوم نے تمسخر اڑایا، کیونکہ بنیادی طور پر تمام جگہ اللہ یہی کہتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے، اللہ بھی ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کو غرق کر دیتا ہے، اپنی گم کر دیتا ہے ان ساری چیزوں. ایک قوم سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم کہہ کے آپ نکل گئے، اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے. ان کو علم تھا یا اندازہ تھا یا شاید اللہ نے اس قوم کو بچانا تھا، کوئی ایسی چیز ان کے اندر موجود تھی، کوئی ان کے اندر یہ تصور موجود تھا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے تو ہمیں بخش دے گا. جیسے ہی وہ نکلے انہوں نے کہا پیغمبر چلا گیا اب تو عذاب آ جائے گا. پوری کی پوری قوم اجتماعی طور پر بحیثیت مجموعی سجدے میں گری، ہر گڑ گڑا کے کہا ہے کہ ہمیں اے اللہ عذاب سے بچا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہ صرف عذاب سے ٹالا ان پہ اوپر سے، بلکہ ان کو مزید زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے موقع فراہم کر دیا. اور سزا کس کو ملی؟ پیغمبر کو. اچھا تمہیں اپنے آپ پہ بھروسہ کیا تھا، تم نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا. مچھلی نے نگلا اور اندھیرا، اور اندھیرے کے اندر پھر جب پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر جو ان کو باہر نکالا تو پھر بتایا کہ میرے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اجتماعی استغفار. گزشتہ 3-4 ہفتوں میں یہ جب سیلاب آ رہے تھے تو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پاکستان کے کچھ میرے جیسے پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگ جو ہیں ان لوگوں نے بڑی بڑی توجیحات دی کہ بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیش بندیاں نہیں کی گئی ہوئی تھیں. کچھ نے کہا ڈیم نہیں بنائے گئے تھے، کچھ نے کہا موسمیاتی تبدیلیاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، کچھ نے. حالانکہ پاکستان ابھی صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا جو ہے 2 سال پورا ایک ایسے عذاب سے گزری ہے کہ جو عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سارے سیکولر لبرلز کا جواب دیا تھا کہ ہم عذاب کیسے نازل کر سکتے ہیں. عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے، اور میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، جو ذرا سا پڑھ لکھ جاتا ہے، جس کے دماغ میں تھوڑا سا کیڑا آ جاتا ہے، غریبوں پہ کیوں آتا ہے؟ مسکینوں پہ کیوں آتا ہے؟ امیر آدمیوں پہ کیوں نہیں آتا؟ ڈیفنس والوں پہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2019 میں دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی قوت جسے چین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی اکانومی جو ہے روس اور امریکہ اور سب سے زیادہ بنتی جا رہی ہے، وہاں پر ایک ایسا جرثومہ بھیجا، ایک ایسا وائرس بھیجا کہ جس وائرس کو ہم اب تک کرونا کہتے ہیں. آپ سب لوگ اس خوف سے گزرے. پھر وہ کرونا جو ہے وہ چین سے نیچے رکا نہیں، کسی غریب ملک میں نہیں رکا. اس کا اگلا ٹھکانہ جو تھا وہ ملان کا شہر بنا، اس سے اگلا ٹھکانہ جو پیرس کا شہر بنا، اس سے اگلا ٹھکانہ نیو یارک کا شہر بنا، اس کے اگلا ٹھکانہ یہ شہر بنا. اب میں صرف جو ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کی خاص طور پہ توجہ کے لیے، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ وائرس ہے کیا چیز، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دخل کیا چیز. وائرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں پیدا نہیں ہوتا. جب انسان پیدا ہوا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وائرس بھی ساتھ ہی پیدا ہو گئے. اس وائرس کے بارے میں ایک اور چیز سائنس کہتی ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک زندہ چیز ہے یا مردہ چیز ہے. یہ اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو یہ مردہ ہے، لیکن جیسے ہی یہ میرے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس جسم کے اندر ہر جو ایک جسم کا ہے مختلف چھوٹے چھوٹے سیل سے بنا ہوا ہے. اس ایک سیل کے اندر ایک پورا نظام ہے جس کو ڈی این اے کہتے ہیں. یہ اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور پھر یہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس کو احکامات دینا چاہتا ہے کہ میری طرح کے اور سیل بناتے جاؤ. سائنس یہ کہتی ہے کہ اب تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ وائرس کو مارا جا سکے. اس کو آپ ہلکے ہلکے کرتے کرتے ٹھوکریں لگاتے لگاتے تھکاتے ہیں اور یہ کونے پہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے.
اس کے بعد سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اس وائرس کی جب موت واقع ہوتی ہے، اپنی طبی عمر پوری کرتا ہے، تو کوئی نشانی نہیں، اس کی کوئی لاش باقی نہیں رہتی کہ ہم اس پہ تحقیق کر سکیں۔ اتنے بڑے بڑے فاسلز انہوں نے ڈھونڈ ڈانٹ کے نکالے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اس کو ڈھونڈ سکتی کس کی۔ اس وائرس کے اندر اللہ نے ان 5 بڑی طاقتوں، روس ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جو بڑی طاقتیں جن میں ویٹو پاورز ہے، ان کو، اور چین ہے، ان کے مین مراکز کے اندر اللہ نے اس کو کہا۔ تقریباً اس وقت تک 57 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے مر چکے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان سارے ملکوں کو چھوڑ دیا کہ جہاں نہ پانی تھا ڈھنگ کا، صاف پانی ملتا تھا۔ افریقہ کا ملک جو ہے اتنے سے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2 یا 3 ملکوں کو چھوڑ کے باقی جگہ کہا نہیں تم میں ہمیں کچھ کہنے والا نہیں ہوں، جہاں نہ سیوریج ہے، جہاں میڈیسن، آج میں نائجیریا کا دیکھ رہا تھا کہ آئل رچ کنٹری ہے کہ لیکن ہیلتھ کی فیسلٹیز کوئی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے ماسک لگائے تھے یا انہوں نے چیزیں بہتر وائرسز کو بلٹ اپ کرنے سے روکا تھا۔ ایون پاکستان سے لے کے یہ جو علاقہ ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علاقہ جس میں ویتنام آتا ہے، لاؤس آتا ہے، کمبوڈیا آتا ہے، فلپین آتا ہے، یہاں بھی بہت کم۔ لیکن کمال کی بات کی اللہ نے کہ ان طاقتوں میں جنہوں نے اپنی حفظان صحت کے اصولوں کے اوپر گزشتہ 100 سالوں سے عمل کر رہے تھے، وہاں ایسا تھا کہ لاشیں اٹھانے کے لیے ٹرک نہیں ملتے تھے۔ نیو یارک میں کئی دن تک لاشیں جو تھی مارچری میں پڑی ہوتی تھی، اور خوف اتنا زیادہ تھا کہ لاشیں اٹھانے کے لیے باقاعدہ ایک مکمل طور پہ کوریج کھڑا کیا جاتا تھا کہ ہم اس کا شکار نہ ہوں۔ ابھی ہم نے گزرے ہیں اللہ کی ایک نشانی۔ اس کے ساتھ جو اہم ترین آیت، جو تین عذابوں کی آیت ہے، اس کے حساب سے میں آپ کو گن کے پھر بتاتا ہوں کہ پھر ہم تعبیریں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دو میں قادر ہوں اس بات پہ کہ تم پر عذاب نازل کروں۔ کس بات پہ؟ تمہارے سروں کے اوپر۔ یہ پانی آیا ہے نا، یہ سروں کے اوپر سے آیا ہے۔ اور مِن تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور یلبسکم شیئا بجزیک بعضکم بعض، جب تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ زلزلہ ایک ایسا عذاب ہے کہ جس کی چاپ تک سنائی نہیں دیتی، بالکل نہیں پتہ چلتا۔ آج تک دنیا جو ہے یہ اس چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ زلزلہ آتا کیسے۔ ابھی تک جو جیولوجیکل تھیوری آئی ہے وہ سب سے بڑی یہی آئی ہے کہ جو زمین ہے یہ اوپر کرے میں بھی اکٹھی تھی اور نیچے بھی اکٹھی تھی، تو اچانک تڑاخ پڑاخ ہوئی تو نیچے سے ادھر سے انڈیا کا ایک حصہ چلنا شروع ہوا، ادھر سے آسٹریلیا کا حصہ چلنا شروع ہوا، ادھر سے افریقہ کا حصہ نیچے سے چلنا شروع ہوا جنوب سے، وہاں سے جنوبی امریکہ کا حصہ چلنا شروع ہوا، اوپر سے یورپ کا بلاک نیچے آیا، پھر اس کے بعد نارتھ امریکہ کا بلاک نیچے آیا، تھوڑا سا ادھر سے چائنا والا بلاک نیچے آیا، اور یہ جب ٹکرائے تو ٹکرانے سے سب سے بڑی چیز یہ پیدا ہوئی، ہمالیہ پہاڑ کہتے ہیں، یہ چور مر کر کے ٹکرایا۔ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک بے ترتیبی سے ٹکرائے ہوئے ہیں، تو یوں جا کے جب ملتے ہیں تو ایسے اگر اوپر سے وہ آ رہا ہے، روس آ رہا ہے یا چین آ رہا ہے، تو نیچے انڈیا آ رہا ہے، تو یہ نیچے سے یوں کر کے پلیٹ جو ہے، نیچے والی پلیٹ اوپر وہ دھستی ہے، اور جب ذرا سا فاصلے سے دھستی ہے تو اس سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب دھستی ہے، کیسے دھستی ہے، کس وقت دھستی ہے، کوئی ترتیب نہیں۔ انسان کی پریڈکشن او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے سیزمک سینٹرز قائم ہو چکے۔ اس کے بعد کہا اچھا چلو اس کا تو پتہ نہیں چلتا، ہم انتظام کر لیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے کی جگہ تھی وہ تھی جاپان۔ جو لوگ جاپان گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جاپان میں ایک ٹوکیو ٹاور جو ہے وہ بہت بڑا ٹاور ہے، اس کے سامنے 60 منزلوں کی عمارتیں ہیں۔ اس کے ایک ہوٹل میں ٹھہر جائیں اگر، تو ہوٹل کے آپ 60ویں منزل کے اوپر ریسٹورینٹ ہے، اس ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ پوری بلڈنگ جو ہے ایسے ایسے ہل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر سریا ایسا ڈالا ہوا ہے کہ اگر زلزلہ آئے تو وہ یوں ہلتا رہتا ہے اور گرتا نہیں۔ اللہ نے تو ٹھیک ہے بندوبست کر لیا۔ قارون نے کہا ہم نے بندوبست کر لیا۔ کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے؟ یہ پہاڑ ہے، یہ میرے پانی سے بچا لے گا۔ کہا نہیں بیٹا تمہیں نہیں پتا۔ کر لیا۔ 2011 اللہ نے ٹوکیو سے 40 کلومیٹر اور کو 23 میل دور
زمین کے اندر سمندر کے اندر سے 29 میل نیچے سے زلزلہ پیدا کیا، اس زلزلے سے کچھ نہیں ہوا، سمندر کی لہریں اچھلی 2011 اچھل کے انہوں نے پورے کے پورے ساحل کی کوئی 90 کلومیٹر کی پٹی کے اوپر اتنی اونچی لہریں تھیں کہ سارے گھروں کے اوپر سے ہوتی ہوئی یوں گم ہوئی اندر آئیں، 163 ارب ڈالر کی جائیداد بھی ختم ہو گئی اور تقریباً 12-13 ہزار بندہ بھی مر گیا۔ کسی نے سوچا کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، کیا ہے یہ بندہ جو ہے خصیم مبین، اکڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو یہاں آپ لے کے آئیے گا کہ آج کے دور کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے، اب میں 2007 میں جب حکومت میں تھا تو ایک ریجنل کانفرنس ہوئی تھی ایران میں، تہران میں، اور ریجنل کانفرنس ہوئی تھی چہابار کے علاقے کے اندر، اور یہ پورا علاقہ جو ہے صومالیہ ہے، یمن ہے، یمن کے بعد سعودی اس کا علاقہ ہے، آگے جا کے یو اے ای کا علاقہ جو کیش کا علاقہ ہے، اس کے بعد یہ اپنا پھر کراچی کے، اس کے بعد نیچے جا کے دبئی اور اپنا بمبئی، اور بمبئی سے لے کے سری لنکا تک آبزرویٹریز بنی تھی کہ جیسے ہی آئے گا سمندر کا طوفان اٹھے گا تو ہم بتاتے چلے جائیں گے کہ کس طرف گھوم رہا ہے۔ یہ بالکل نقل کی تھی انہوں نے امریکہ کی، فلوریڈا کی اور باقی چیزوں کی، ان کی ترتیب ہمیشہ گزشتہ 12 سال سے یہ بنی ہوئی ہیں کہ طوفان اٹھتا ہے، منزل مقصود اس کی کہاں ہوتی ہے؟ فلوریڈا کے فلاں علاقے کی طرف، پوری دنیا بندوبست کرتی ہے، اللہ اچانک ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے۔ انسان آج تک یہ طے نہیں کر سکا کہ سمندر سے جو سحاب اٹھے گا وہ ایک رفتار سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ گاڑی ہے جا کر سیدھی ہٹ کرے گی، درمیان میں تو اس کی طاقت ہوگی نا، اس کو یوں کر کے موڑے گی اور یوں آتی ہوئی مسجد میں آ کے لگ جائے گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان جو ہے ابھی تک اسی معاملے کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ ابھی تک اسی ترتیب اور اسی معاملے کے اندر پڑا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے پیش بندیاں نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی، ورنہ ایسا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اگر منصوبہ بندی بھی ہوتی تو میں آپ کو خود توفیق دیتا ہوں۔ سورہ کہف میں بڑی وضاحت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 باغوں کا ذکر کیا، 2 باغ والوں کا، بڑی شاندار صورت ہے، اور اس کے اندر میں نے شاید پہلے بھی اس صورت کے حوالے سے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور اس جمعے کے دن میں آپ یقیناً سورہ کہف پڑھا کیجیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 باغ والوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 2 ایسے لوگ تھے جن میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کا باغ بڑا اچھا تھا، اور اس کے اندر ساری چیزیں جتنی موجود تھیں وہ ہو سکتی ہیں اس باغ کے اندر موجود تھیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی نہریں تھیں، نہروں کے اندر اس نے پھل جو تھے وہ اس میں لگائے ہوئے تھے، اور ان پھلوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ بہترین جو ہے اپنا پھل حاصل کرے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے اندر گفتگو اللہ فرما جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس نے اپنے جو دوست تھا اس سے کہا دیکھو ما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، کہ تم اپنی، میں ترجمہ سناتا ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے ٹائم کم ہے، تو اس میں اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کے کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں جان پر ستم ڈھاتا ہوا، کوئی اس میں کوئی نظر آتا ہے کہ ستم ڈھا رہا ہے؟
یعنی یہ جو فکرہ اس نے بولا، اللہ کہتا ہے اپنی جان پر اس نے ظلم کیا. کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور کبھی بھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا جائے گا، تب مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی بہتر جگہ پر دے گا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی عذاب کی وجہ بتائیے، ایک چیز بہت ضروری بتائی ہے، واللقاء. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ وہ مجھ سے ملنے آئیں گے قیامت کے دن. یعنی بنیادی عذاب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ یقین نہ کیا جائے، بلکہ بنیادی عذاب کی وجہ ہے کہ اللہ پہ یقین اس حد تک نہ کیا جائے کہ واپس جانا ہے. بھلا اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، جو عام آدمی سائنسدان وہ بھی مانتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، لیکن یہ جو اس نے پیدا کیا ہے اور اس مقصد کے یہ قیامت کے دن کا چکر کیسے ہو گیا، وہ کیسے مانتا. تو بنیادی طور پر انکار قیامت جو ہے، اس لیے تمام جگہ پہ کہا گیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، لیکن وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین کرو. اب دوسرے نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ تم کیوں اللہ کو اس کے ساتھی سے باتیں کرتا ہے، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اپنے نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنایا. اب میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آ کے اپنے اس میں داخل ہوا، تو بنیادی طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ نہیں کہا کہ اللہ کی وجہ سے ہوا، یعنی اللہ کو اس تدبیر سے آؤٹ کر دیا. اور اللہ کہتا ہے ہم نے کیا کیا، او یسبا ماہم خورن فلن تستطیع له طلبا وہی تب سمری فسبا یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا فہی خاویۃ علی عروشہ. کہ جب وہ صبح آیا تو ہم نے اس کی نہریں بھی غرق کر دی، ہم نے اس کا سارا باغ اس کی ٹٹیوں پر اچھل دیا. اور یہاں کیا اللہ نے فکرہ بولا ہے، یہاں کوئی شرک ہے، کوئی بت ہے، کوئی دربار ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی نہیں ہے. لیکن اس نے پکارا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا. شرک کیا ہو گیا؟ اپنی قوت پہ شرک، اپنی طاقت پہ شرک، اپنی طاقت کو شریک بنانا، اپنی پلاننگ کو اللہ کے اندر شریک بنانا، اپنی تمام تر سمجھ اور بوجھ کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا. تو یہ بنیادی شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. تمام تر پلاننگ کرو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے تو ہمیں توفیق ملتی ہے. تو یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ جس کی وجہ سے آج تک، اس کے ساتھ صرف 1 یا 2 منٹ میں ایسے لوں گا کیونکہ ان دنوں ایک ایسا بل ہے جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس بل کے حساب سے میں تقریباً 2 سال سے فیڈرل شریعت کورٹ میں کیس لڑ رہا ہوں، اور وہ بل ایسا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں ہمیں شاید اس کی وجہ سے بھی عذاب آ رہا ہے. 9 مئی 2018 کو ایک پاکستان کی اسمبلی نے اتفاق رائے سے ایک قانون پاس کیا جسے ٹرانسجینڈر لا کہا جاتا ہے، جسے اس قانون کا نام ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ. ٹرانسجینڈر کہتے ہیں ایک ایسا مرد یا ایک ایسی عورت کہ جس کے تمام جسمانی اعضاء پورے ہوں لیکن اس کے دماغ کے اندر یہ خناس آ جائے کہ وہ مرد نہیں ہے، عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننے لگ گئے، عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گئے، اور یا وہ مرد ہو تو عورت ہو اور مردوں کی طرح کی زندگی گزارنے لگ گئے. کیونکہ جو خسرے ہیں یا خواجہ سرا ہیں اس کو انٹرسیکس کہتے ہیں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کی جسمانی طور پہ معذور پیدا کیا گیا. ہماری فقہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، خنثی مذکر، خنثی مؤنث اور خنثی مشکل. اس کے اوپر پورے قوانین موجود ہیں سارا کچھ. خنثی مذکر وہ ہے کہ جس کے مرد کے اعضاء زیادہ ہوں وہ مذکر ہے، جس کی عورت کے ہوں مؤنث ہے. جو مشکل ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ بتایا گیا ہے کیسے کیسے طریقوں سے اس کو دیکھنا ہے. پھر جب وہ بلوغت کی حد تک آئے تو پھر کہا گیا ایسے دیکھو اس کے ساتھ، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر ہماری بہت سارے فقہی تعلیمات ہیں، نماز کیسے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا، حج وراثت میں کتنا حصہ ہوگا. یہ قانون پاس ہوا، اتنی جسے کہتے ہیں اجرت میں پاس کیا گیا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. 1.5 سال کے بعد جب ہمیں پتہ چلا گیا تو ہم اس عدالت کے اندر گئے تو پہلے تو شریعت کورٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی.
پھر جب ہم نے آرگومنٹ دیا کہ اس کے اندر، اس قانون کے اندر انہوں نے کام یہ کیا ہے، اور میں آپ کو بڑی خوفناک بات بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں عذاب کا مستحق ہیں، کہ ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر وومن اور خواجہ سرا، ان کو علیحدہ کر دیا، خواجہ سرا، اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈفر فرام دا سوشل نارمز اینڈ دا کلچرل ایکسپیکٹیشن بیسڈ آن دا سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ. پیدا ہوتے ہوئے اگر کسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ تم مرد ہو، لیکن اگر وہ بڑا ہو کے عورتوں کی طرح چلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، وہ اپنی مرضی کے مطابق ناظرہ کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھے عورت لکھ دو، اور عورتوں کے حساب سے اس کا رجسٹر ہو جائے گا کیس، اس کو شناختی کارڈ عورت کا مل جائے گا. اسی طرح کوئی مرد پیدا ہوا ہے میڈیکل اور طور پہ، اور وہ بڑا ہو کے سمجھتا ہے کہ نہیں میں عورت ہوں یا مرد ہوں، یا مرد پیدا ہوا عورت ہے، تو وہاں جا کے اس کو وہ لکھ دے گا اور وہ بتا دے گا کہ میرا جو ہے معاملہ، اس کو آپ عورت کا شناختی کارڈ جاری ہو جائے گا. A person recognized as transgender under such assumption shall have the right to get himself herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including NADRA. اس کی بنیاد کے اوپر سینٹ کی رپورٹ جو ہم نے عدالت میں پیش کی تھی، اس کے مطابق 28,600 کچھ لوگوں جو ہیں انہوں نے ناظرہ میں درخواستیں دیں، جن میں 12,000 کچھ کو انہوں نے مردوں نے عورت بننے کی درخواست دی، اور 11,000 کچھ کو عورت نے مرد بننے کی درخواست دی، اور کچھ اس طرح. اس قانون کے تحت کوئی میڈیکل ایگزامینیشن، کسی قسم کا سب کچھ ختم کر دیا گیا، اور یورپ کے اس ایجنڈے کے تحت اس کو بلٹ اپ کیا گیا. اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے اس میں شادی تو ہے نہیں. اب ایک مرد جاتا ہے، وہ عورت کا شناختی کارڈ لے کے آ جاتا ہے، اور دوسرے کے پاس مرد کا شناختی کارڈ ہے. ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح رجسٹرار ہے، وہ دونوں شناختی کارڈ دیکھیں گے اور اس کا نکاح پڑھا دیں گے. میرے ساتھ پاکستان کے 90% خواجہ سرا جو ہیں وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کتنی باتیں کھل رہی ہیں اس وقت، کہ اس وقت انہوں نے کہا، وہ جو ماسوبی ہے اس نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ خواجہ سرا کے نام پہ قتل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بھی خواجہ سرا نہیں ہے جو پیدائشی ہو. یہ سارے وہ غلیظ لوگ ہیں کہ جو مرد ہیں اور کپڑے عورتوں کے پہن کے اور بازار کے اندر گھومتے ہیں، اور یہاں پر ہم جنس پرستی کا حضرت لوط علیہ السلام کے کون بڑا راستہ انہوں نے بتایا. ایک بار اس نے کہا یہ سارے جب ان کے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے مرد نکلتے ہیں. یہ وہ قانون ہے جو 5 سال سے اس ملک کے اندر نافذ ہے، اور 5 سال سے ہم یہ بحث کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ قانون جو ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور شریعت کورٹ کے اندر ہم لوگ پیش ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ غضب کو دعوت دینے کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا ہم استطاعت نہیں رکھتے اس کو روکنے کے لیے؟ کیا ہم استطاعت نہیں رکھتے؟ اب 28,000 لوگ جنہوں نے ناظرہ سے اپنا بنایا ہے، وہ کہاں ہیں، کون ہیں؟ کسی کو کچھ کوئی لسٹ کا پتہ نہیں ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ کیا صورتحال ہے. تو بنیادی طور پر بتانے کی، اس اویئرنیس کی اگلے جمعے میں انشاءاللہ اگر پیشی ہو گئی، میرا خیال اب تو شاید اگلے مہینے ہوگی، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ پورے کے پورے یورپ میں کتنا پیسہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہوا ہے. انڈیا میں جو قانون ہے اس میں بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور باقاعدہ ایک ڈاکٹر ہے کہ جو ایگزامن کرتا ہے. ہمارے ہاں ڈاکٹر کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. جو میں سمجھتا ہوں وہی میری جنس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ہاں، اگر عدالت ہوئی تو میں اس کے بعد ورنہ اگلے جمعے انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بحث کروں گا. انشاءاللہ تفصیل سے بحث کروں گا تاکہ ہم اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں.